قدوری امہات المتون میں سے ہی نہیں ہے بلکہ ام المتون ہے، جس کا نام امام قدوری نے المختصر رکھا تھا، اور بعد ازاں فقہا نے، محققین نے، علماء نے اس کو الکتاب کا لقب بھی دیا۔ یہ زمانہ مجتہدین کے بعد پہلا متن ہے جو لکھا گیا بعین طور کہ یہ پوری دنیا میں معروف، مقبول اور متداول ہوا۔ یعنی قدوری کا جو سن تالیف آتا ہے کتب کو کھنگالنے کے بعد، وہ 420 ہجری آتا ہے۔ امام قدوری کو طبقات فقہا میں اصحاب الترجیح میں درج کیا جاتا ہے۔ 1000 سال کی علمی تاریخ جو بعد کی ہے، اس میں جتنی الفقہ الحنفی میں بڑی بڑی کتب لکھی گئیں جو متون کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور ان کی شروع یا حواشی یا مختصرات ہیں، ان کا من وجہن یا کلیتاً یا غالباً ان کا مدار القدوری کے متن پر ہے، مختصر۔ سارے متون، شاید ہی کوئی استثناء ہو، کم و بیش سارے متون ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قدوری پر بیس کرتے ہیں، مختصر القدوری پر۔ تو جتنے متون ہیں وہ سارے کے سارے اپنی حجیت میں اور اپنی صحت کے درجے میں یکساں نہیں ہوں گے۔ مختصر الطحاوی، مختصر الکرخی، مختصر الجساس، مختصر الخصاف، مختصر الحاکم الشہید اور مختصر القدوری۔ تو جو قدوری جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو وہ گویا اس طبقے میں آتی ہے، سب سے اونچے درجے کے متون معتمدہ میں۔ قدوری کے متن اور قدوری کی کتاب کی اہمیت کے پیش نظر چاہا کہ اس پر تعارفی درس میں اپنے بیٹے حماد مصطفیٰ المدنی القادری کو خود دوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی کینیڈا کے حساب سے 5واں روزہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، اور مئی کی 20 تاریخ ہے، 20 مئی 2018۔ میرے بیٹے نے، جو رشتے کے اعتبار سے تو پوتا کہلاتا ہے، حماد مصطفیٰ المدنی القادری، اس نے من جملہ دیگر اسباق کے فقہ حنفی میں نور الایداع کو ختم کرنے کے بعد القدوری کا سبق شروع کیا ہے۔ تو چونکہ فقہ حنفی کی ایک انتہائی اہم کتاب، جس کا متن الفقہ الحنفی کی تاریخ میں بڑی اہمیت، شہرت، قبولیت اور اعتماد کی بنیاد ہے، اور متاخرین نے اپنی آلموسٹ کہہ سکتے ہیں سارے متون جو وضع کیے ہیں، آلموسٹ ان کا مدار کسی نہ کسی طریقے سے قدوری پر ہے۔ یعنی قدوری امہات المتون میں سے ہی نہیں ہے بلکہ ام المتون ہے۔ اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس کا تعارفی درس میں خود دوں، اور اس اعتبار سے یہ جو کتاب ہے القدوری، جس کا نام امام قدوری نے المختصر رکھا تھا، اور بعد ازاں فقہا نے، محققین نے، علماء نے اس کو الکتاب کا لقب بھی دیا۔ تو اب یہ کتاب دونوں ناموں سے معروف ہے۔ فقہا اپنے متون میں اور اپنی
کتب میں شروح میں اسے مختصر القدوری کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور فقط الکتاب بھی لکھ دیتے ہیں۔ اگر متاخرین الکتاب لکھیں تو عام طور پہ اس سے مراد یہی مختصر القدوری لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی ایک معروف شرح ہے اللباب، اور وہ بھی اسی قدوری پر ہے، اس نام سے اللباب فی شرح الکتاب۔ یہ اس کی نہایت معروف شروح میں سے ایک ہے۔ تو میں نے قدوری کے متن اور قدوری کی کتاب کی اہمیت کے پیش نظر چاہا کہ اس پر تعارفی درس میں اپنے بیٹے حماد مصطفیٰ المدنی القادری کو خود دوں، اور پھر اس درس دینے کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اس وسیلے سے میرے تمام بیٹے اور بیٹیاں پوری دنیا میں، اور میری مراد وہ تمام طلباء اور طالبات جو دینی علوم سے شغف رکھتے ہیں اور دینی کتب پڑھتے ہیں اساتذہ سے، عالم عرب میں جا کر اور اپنے اپنے ممالک میں بھی، وہ بھی استفادہ کریں گے، اس درس کو سنیں گے، چونکہ اس میں کافی فوائد ہوں گے اضافی جو آئیں گے درس القدوری کے تحت، اسی قدوری کی تعریف کے تحت آئیں گے، مگر اس کے ساتھ وہ بڑے اہم متعلقات ہوں گے جس سے طبقات فقہا سے بھی آگاہی ہوگی، اسی ذیل میں طبقات کتب سے بھی آگاہی ہوگی، متون جو معتمدہ متون ہیں فقہ حنفی کے ان سے بھی شناسائی ہوگی، جو کتب اور متون اور شروع بعد میں قدوری پر قائم کی گئی ان سے بھی آگاہی ہوگی، قدوری کے منہج اور اسلوب سے بھی آگاہی ہوگی، کچھ مقارنہ بھی ہوگا، خاص طور پہ الہدایہ کے ساتھ میں کروں گا کہ کس طرح انہوں نے قدوری پر مدار رکھا ہے اپنے متن کا۔ تو بہت ساری مفید چونکہ ابحاث اس کے اندر شامل ہو جائیں گی، تو دوسری غرض یہ بھی تھی کہ علماء کرام بھی استفادہ کر سکیں، اساتذہ مدرسین اپنے طلباء کو جامعات میں مدارس میں پڑھاتے ہوئے وہ بھی اس کو سن سکیں، خود طلباء اور طالبات متعلمین اور متعلمات بھی براہ راست سماع کر سکیں، استفادہ کر سکیں، اور ہمارے رفقاء اراکین اور طلاب العلم اور دیگر ہمارے مسلمان بھائی اور بیٹے جو ایسے شغف سے اللہ پاک نے جن کو نوازا ہے وہ براہ راست استفادہ کر سکیں گے۔ یہ دوسری غرض تھی کہ میں ان کو شریک کروں سب کو۔ ابتدا کرتے ہیں امام قدوری کے تعارف سے۔ یہ بات ایک ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو کتاب ہے القدوری، یہ زمانہ مجتہدین کے بعد پہلا متن ہے جو لکھا گیا بعید طور کہ یہ پوری دنیا میں معروف، مقبول اور متداول ہوا۔ اس سے قبل کچھ مختصرات لکھی گئیں مگر وہ متداول نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بیشتر طویل عرصے تک چھپ بھی نہیں سکی، ان کو وہ قبولیت اور شہرت نہ ملی، یا مدارس میں جامعات میں اساتذہ اور طلباء کے ہاں ان کے پڑھنے پڑھانے کا معمول نہ بن سکا۔ امام قدوری کو طبقات فقہا میں اصحاب الترجیح میں درج کیا جاتا ہے، اس پر میں آگے چل کے گفتگو کروں گا، اور اصحاب الترجیح سے اوپر ایک درجہ ہے اصحاب التخریج کا، اور اس سے قبل پھر زمانہ مجتہدین ہے، مجتہدین فی الشرع، مجتہدین فی المذہب اور مجتہدین فی المسائل۔ اس پر میں گفتگو کرتا ہوں آگے چل کر، یہ سمجھانے کے لیے گفتگو کروں گا کہ امام قدوری کہاں، ان کا مقام کہاں ہے فقہا کی صف میں، فقہا کے مدارج اور فقہا کے طبقات میں۔ تو آپ مختصراً یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب زمانہ مجتہدین ختم ہوا، مجتہدین فی الشرع، مجتہدین فی المذہب اور مجتہدین فی المسائل،
جن کو مجتہد کہتے ہیں، مجتہد مطلق یا مجتہد منتصب، پھر مجتہد فی المسائل، اور اس کے بعد پھر ان ائمہ کا دور شروع ہوا جن کو فقہا، طبقات فقہا کی تقسیم کرنے والے مقلدین میں لیتے ہیں، مگر اصحاب التخریج، اصحاب الترجیح اور اصحاب التمییز یہ پھر 3 طبقات قائم کرتے ہیں۔ جب یہ زمانہ شروع ہوا ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، تو اس زمانے میں امام قدوری نے جب یہ اپنا متن لکھا تو یہ سب سے پہلا متداول اور معروف اور مقبول متن تصور کیا جاتا ہے، پہلا متن ہے، جبکہ اس سے قبل امام طحاوی نے ایک مختصر متن لکھا تھا جن کو مختصر الطحاوی کہتے ہیں، پھر اس کی شرح لکھی گئی۔ پھر امام کرخی نے ایک متن لکھا تھا مختصر الکرخی، اس کی شرح خود امام قدوری نے لکھی۔ پھر ایک مختصر الحاکم الشہید نے تیار کیا تھا، یہ احناف کے مختصرات بتا رہا ہوں اور متون۔ پھر امام ابو بکر الجساس الرازی نے مختصر الطحاوی کی شرح لکھی، اور مختصر الکرخی کی شرح امام قدوری نے لکھی ہے، کئی جلدوں پر مشتمل۔ اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر چھپ گئی ہے، ابھی تک پوری چھپی نہیں ہے۔ تو مقصود بتانا یہ ہے کہ یہ جو 3 مختصر پہلے لکھے گئے، مختصر الطحاوی، مختصر الکرخی اور مختصر الحاکم الشہید، یہ تو ابھی تک دستیاب بھی نہیں ہے، تو متداول نہ ہو سکے۔ اب ان پر تحقیقی کام بعضوں پر ہو چکے ہیں، بعضوں پر ہو رہے ہیں جزوی طور پر، اور کچھ زیر طبع ہیں، اگلے وقتوں میں چھپ جائیں گی، اور ایک آدھ چھپ گئی ہے ان میں سے۔ اور ان میں چوتھی جو کتاب میں نے بتائی وہ اسی مختصر الطحاوی کی شرح امام ابو بکر الجساس الرازی نے لکھی۔ یہ وہ متون تھے جو امام قدوری سے پہلے لکھے گئے۔ ان سے قبل پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کی کتابیں آ جاتی، جو مجتہدین فی المذہب ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ وہ جو الفقہ الحنفی کی تاریخ ہے اس میں کہاں امام قدوری اور ان کی کتاب المختصر، اس کا مقام کہاں متعین ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، میں نے اختصار سے اتنی بات کر دی۔ اب پہلے ہم امام قدوری کے تعارف کو لیتے ہیں، شخصی تعارف کو، ان کے مقام و مرتبہ کو، پھر ان کی کتاب کی طرف، اور علی حاصل القیاس درجہ بدرجہ دیگر متعلقہ موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ امام قدوری، ان کا اصل نام ہے ابو الحسین احمد بن محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان القدوری البغدادی۔ امام قدوری کی جو ولادت ہے، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا ارلی زمانہ ہے، 362 سن ہجری آپ کا سن ولادت ہے، 362، اور آپ کی وفات ہوئی ہے 428 ہجری میں۔ یعنی آپ کو عام فہم کرنے کے لیے، جو عامت الناس جب اس کو سنیں گے تو ان کے لیے بھی زمانے کا تعین کرنے کے لیے کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت ہے 470 ہجری کی۔ امام قدوری کی وفات سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 42 سال پہلے آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ 428 آپ کی سن وفات ہے، اور 470 حضور سیدنا غوث العظم کا سن ولادت ہے، تو آلموسٹ 42 سال پہلے آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو آپ ان کی ولادت سے بھی پہلی صدی ہجری کے ہیں، یعنی 362 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، سن 362 میں، اور آپ کی عمر 66 برس تھی جب آپ کی وفات ہوئی۔ تو آپ بغداد شریف کے رہنے والے تھے۔ آپ کے جو والد ہیں، جو محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان القدوری، آپ کے والد، وہ
خود بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، یعنی آپ کا گھرانہ بھی بہت بڑا علمی گھرانہ تھا، علم اور فقہ اور معرفت کا گھرانہ۔ اور آپ کے والد گرامی محمد بن احمد بن جعفر القدوری البغدادی، یہ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اکابر اولیاء اور عارفین میں سے آپ نے نام سنا ہوگا، سیدنا ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اقران میں سے اور ان کی مجالس میں بیٹھنے والے، ان کے تلامذہ میں سے، ان سے سماعت کرنے والے اور ان سے روایت کرنے والے ہیں۔ خود امام قدوری کے والد، ان سے پھر آگے اور اکابر علماء نے روایت کی ہے، یعنی ان کے آگے کئی تلامذہ اور شاگرد ہیں۔ اور امام قدوری نے اپنے بعض کلمات میں فرمایا کہ انہوں نے بھی خود حضرت سیدنا ابوبکر شبلی کی زیارت کی اور ان کے بارے میں روایت کیا ہے، امام قدوری نے بھی۔ جو لفظ قدوری ہے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ جملہ سنا، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں کہ آپ کو قدوری کیوں کہتے ہیں۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ آپ بغداد سے تھے، بغدادی۔ قدوری کس نسبت سے ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس کی نسبت ہے القدور کی طرف۔ القدور جمع ہے قدر کی، ہانڈی کو کہتے ہیں جس میں سالن پکاتے ہیں، ہانڈیا، اس کی طرف نسبت ہے۔ اور اکثر مترجمین جنہوں نے کتب تاریخ میں اور کتب رجال میں تذکرہ کیا ہے، ان کا خیال اسی طرف گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ خود یا آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی قدور کا، یعنی ان جو کوکنگ پاٹس ہوتے ہیں، ہانڈیاں، ان کا صنعت کا کام کرتا تھا، ان کے بنانے کا، یا ان کی تجارت کرتا تھا۔ تاہم اس کی تجارت یا اس کی صنعت کی نسبت سے آپ کے آباء و اجداد میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، اس نسبت سے پھر وہ خاندان قدوری کہلانے لگا۔ یہ وہ ایک نسبت ہے، یہ ایک قول ہے، اور اکثریتی رائے اس طرح کی ہے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی رہائش جس جگہ پہ تھی وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا بغداد کے قرب و جوار میں، بغداد کے قریب، یا بغداد شہر کے اندر ایک محلہ تھا۔ 2 امکانات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا نام تھا قدور۔ اور بعض محققین نے اور مترجمین نے اس جگہ کا نام قدورہ بھی لکھا ہے، یا اس کا نام قدورہ تھا یا اس کا نام تھا قدور۔ تو وہ جو قریہ تھا بغداد کے قریب، ایک گاؤں قصبہ جہاں کے آپ رہنے والے تھے، اس کی نسبت سے پھر آپ کے خاندانی نام القدوری ہوا۔ یہ 2 اقوال ہیں، اور جو میں نے کہا تین اس طرح کہ اگر اس کی نسبت قدور کی طرف ہو تو پھر یا وہ صنعت یعنی بنانے کا کام کرتے تھے کوئی، یا اس کی تجارت کرتے تھے آپ خود، یا تیسرا قول ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی بزرگ، ان کی یہ تجارت ہوگی، بزنس ہوگا، اور اس کی وجہ سے خاندانی نام القدوری ہو گیا۔ یہ تو آپ کی نسبت ہے القدوری کی کا سبب کہ اس بزنس میں کے اشتغال کی وجہ سے آپ کو قدوری کہا گیا۔ اب امام قدوری کے ایک بیٹا تھا، اور اس بیٹے کا نام تھا محمد، یعنی محمد بن احمد، چونکہ احمد امام قدوری کا اپنا نام ہے، احمد بن محمد بن احمد آپ کا نام ہے، تو بیٹا تھا محمد بن احمد، اور اس کی کنیت رکھی تھی آپ نے ابو بکر۔ تو کتب میں ابو بکر محمد بن احمد القدوری آتا ہے، یہ آپ کا بیٹا۔ جوانی میں اس کی وفات ہو گئی، اور یہ کتاب تمام مصنفین نے، محققین نے، مترجمین نے لکھا ہے کہ یہ کتاب المختصر، جس کو ہم عرف عام میں قدوری شریف کہتے ہیں، قدوری، یہ امام قدوری نے اپنے اس بیٹے ابو بکر محمد بن احمد کے لیے لکھی تھی۔ یعنی الفقہ الحنفی کا ایک مختصر اور جامع اور شامل متن پڑھانا چاہتے تھے امام قدوری۔ اب آپ سمجھ گئے کہ اس سے قبل ایک مختصر اور جامع متن اویلیبل نہیں تھا،
تو اس طرح پہلا متن تھا جو جامع بھی ہو، معنی بھی ہو اور شامل ہو اور کامل ہو، تو آپ نے لکھا اپنے بیٹے کے لیے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ متن یعنی المختصر یہ کتاب لکھی تو اس وقت ان کے بیٹے کی عمر 10 سال ہوگی۔ یہ مختلف کتب کو کھنگالنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ عمر 10 سال ہوگی، اور اس کتاب المختصر یعنی قدوری کا جو سن تالیف آتا ہے کتب کو کھنگالنے کے بعد وہ 420 ہجری آتا ہے ذہن میں، گویا 420 ہجری کے لگ بھگ یہ کتاب مختصر القدوری لکھی گئی ہے۔ اس سے جب تعین کرتے ہیں تو بیٹے کی ولادت 410 ہجری میں معلوم ہوتی ہے۔ ابو بکر محمد بن احمد القدوری کی ولادت 410 ہجری میں معلوم ہوتی ہے۔ ان کی 10 سال عمر تھی، یعنی 420 کے قریب یہ متن القدوری المختصر کا یہ لکھا ہے، اور پھر 440 میں بیٹے کی وفات ہو گئی۔ 440 میں یہ اس کتاب کے لکھنے کا وہ بنیادی سبب تھا۔ امام سیوطی نے اور امام سمعانی نے جو القدوری آپ کا لقب ہے اس کی نسبت قدور کی صنعت کی طرف اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ مختلف علماء ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کو ترجیح دی ہے، حتمی طور پر کوئی ایک واضح رائے کو متعین نہیں کر سکا کہ صرف یہ سبب ہے، بس یہ 2-3 اقوال ہیں جو میں نے بیان کر دیے۔ ایک خیال اور آتا ہے ذہن میں، وہ قدور یا قدورہ جو بغداد کے قریب ایک قریہ تھا، چھوٹا گاؤں تھا، کہ اس کی نسبت سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کچھ اور نام بھی ملتے ہیں القدوری سے۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ایک نام ذکر کیا ہے علماء اعلام میں سے، ابو جعفر محمد بن احمد الرملی القدوری، یہ اسی نسبت سے ذکر کیا انہوں نے، یہ سیر و اعلام النبلاء میں۔ اور ایک اور الجواہر المدیہ میں الہیثم بن خلف القدوری، ان کا نام بھی آتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی تاریخ میں کتاب التحفۃ اللطیفہ، اس میں ایک عالم ہیں الصلاح الطرابلسی القدوری، یعنی یہ اس قریہ کی نسبت سے کچھ چند نام اور بھی مختلف تراجم علماء کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، جس سے خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ یہ نسبت، جیسے اور آپ کے دادا استاد ہیں مثلا امام کرخی، جیسے شیخ معروف کرخی، تو بغداد شریف کا ایک محلہ تھا کرخ، تو اس طرح ادھر بھی گمان جاتا ہے کہ قدور یا قدورہ اس گاؤں کی نسبت سے عام طور پہ نام علماء محدثین اور عرب دنیا میں اسی نسبت سے معروف ہوتے تھے، یا خاندان کی صنعت سے یا جس علاقے کے رہنے والے ہیں وہاں سے۔ امام ابو الحسین القدوری، ان کے اساتذہ میں بڑے جلیل القدر شیوخ ہیں، چونکہ آپ نے دیکھ لیا زمانہ آپ کا بڑا قدما کا ہے، تو جن سے آپ نے علوم پڑھے ان میں ایک امام ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ الجرجانی ہیں، ان سے امام قدوری نے فقہ پڑھی، الفقہ الحنفی۔ یہ امام ابو عبداللہ الجرجانی معروف امام ہیں الفقہ الحنفی کے، انہوں نے تلمذ کیا، یعنی انہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا امام ابو بکر الجساس الرازی سے، معروف امام ہے امام ابو بکر الجساس، جن کی مختصر الجساس بھی بتائی ہے میں نے کتاب، اور اصول جساس بھی ہے۔ انہوں نے علم فقہ حاصل کیا امام ابو الحسن الکرخی سے، جن کی مختصر الکرخی ہے، جس کی شرح امام قدوری نے لکھی ہے۔ پھر انہوں نے امام ابو سعید البردعی سے، انہوں نے امام ابو علی الدقاق سے، انہوں نے امام ابو سہل موسیٰ بن نصر الرازی سے، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی کے۔ یعنی امام قدوری اور امام محمد بن حسن الشیبانی کے درمیان 5 واسطے ہیں، 5 اساتذہ ہیں، امام قدوری
اور امام محمد بن حسن الشیبانی جو امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ پھر آپ کے ان شیوخ میں جیسا کہ میں نے بتایا یہ تو سند ہے آپ کی علم الفقہ کی سند ہے۔ پھر آپ کے اساتذہ میں عبید اللہ بن محمد بن احمد ہیں بن حوشب الشیبانی، ان کو کتب میں لکھا جاتا ہے الحوشبی۔ امام عبید اللہ بن محمد الحوشبی، ابو الحسن ان کی کنیت ہے، محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، ثقہ تھے، ثبت تھے۔ امام قدوری نے حدیث کا علم ان سے حاصل کیا۔ پھر حدیث میں ان کے ایک اور استاد تھے امام محمد بن علی بن سوید المؤدب، ابو بکر ان کی کنیت تھی، اور امام قدوری نے حدیث کا علم ان سے حاصل کیا، اور امام قدوری نے ایک جز بھی مرتب کیا حدیث میں، حدیث روایت کی ایک جز مرتب کیا، اور اس حدیث کی کتاب کی تمام مرویات صرف اسی ایک ہی استاد سے لی۔ مرویات ساری امام ابو بکر محمد بن علی بن سوید المؤدب سے لی ہیں، سب ان کی مرویات۔ اور فقہ کا میں بتا چکا ہوں، یہ دو اساتذہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں حدیث میں، اور فقہ میں نے بتا دیا امام ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ بن مہدی الجرجانی الحنفی۔ یہ امام جرجانی یہ بھی نظیر بغداد تھے، اور یہ میں نے جیسے بتایا امام ابو بکر الجساس الرازی کے شاگرد تھے۔ تو یہ آپ کے اساتذہ ہیں۔ پھر آپ کے تلامذہ میں سے جو امام قدوری کے نامور تلامذہ ہیں معروف، ان میں خاص طور پہ خطیب بغدادی ہیں، یعنی شافعی ہیں اور تاریخ بغداد کے مصنف اور بہت بڑے محدث نامور ہستی ہیں۔ امام احمد بن علی بن ثابت الشافعی، کنیت ان کی ابو بکر ہے، اور معروف ہیں الخطیب البغدادی کے نام سے، حافظ اور محدث تھے بڑے۔ الکفایہ کے مصنف ہیں، تاریخ بغداد کے مصنف ہیں، الکفایہ فی علم الروایہ اور الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہ علوم الحدیث میں آپ کی کتابیں۔ تو انہوں نے آپ سے روایت بھی کیا ہے، خطیب بغدادی نے آپ سے روایت بھی کی، اور آپ کو ثقہ اور ثبت کہا ہے۔ اب خطیب بغدادی کا ایسا کہنا، صدوق بھی کہا ہے، وہ آپ کی ذاتی صداقت کی وجہ سے۔ دوسرے آپ کے شاگرد ہیں امام احمد بن محمد بن نصر البغدادی، یہ معروف ہیں ابو نصر الاقطع کے نام سے، مشہور فقیہ ہیں الاقطع کے نام سے۔ انہوں نے سب سے پہلی شرح لکھی ہے قدوری کی، یعنی مختصر القدوری کی سب سے پہلی شرح امام قدوری کے اپنے شاگرد نے لکھی ہے، جن کا نام، جن کو کہتے ہیں امام ابو نصر الاقطع۔ تو ان کی وفات 474 میں ہوئی، 474 ہجری۔ انہوں نے بلکہ یہ سب سے پہلی شرح ہے قدوری کی، ضمناً بتا دوں، اور انہوں نے 2 شروع لکھی تھی، ایک بڑی مبسوط، اس کا نام ہے الشرح الکبیر، اور ایک مختصر القدوری پر دوسری شرح خود لکھی، وہ مختصر تھی، اس کا نام رکھا الشرح الصغیر۔ تو یہ آپ کے دوسرے شاگرد ہیں۔ پھر آپ کے تیسرے شاگرد ہیں امام عبد الرحمن بن محمد السرخسی الحنفی، یہ فقیہ بھی تھے، بڑے عابد اور زاہد بھی تھے اور قاضی تھے۔ انہوں نے بھی امام قدوری کی مختصر پر ایک تکملہ لکھا ہے، تکملۃ التجرید۔ یہ جو کتاب ہے امام، آگے میں آپ کے ذکر کروں گا، امام قدوری کی ایک اور کتاب ہے التجرید۔ یہ امام اعظم اور امام شافعی، یعنی احناف اور شوافع کے درمیان جو خلافیات ہیں، جن مسائل میں اختلاف ہے، اس کے اوپر کتاب لکھی ہے التجرید، دلائل کے ساتھ۔ تو وہ اس تجرید کے اوپر تکملہ لکھا ہے۔ پھر آپ کے ایک اور بڑے شاگرد ہیں نامور امام عبد الواحد بن علی بن برہان الاکبری، یہ عربی لغت اور فصاحت اور بلاغت کے بڑے امام ہو گزرے اور انصاب کے۔ پھر امام محمد بن علی بن محمد بن الحسین الدامغانی، انہوں نے جو مختصر الحاکم تھی، مختصر الحاکم الشہید، اس کی شرح لکھی ہے،
حاکم الشہید کی مختصر کی، یہ بھی آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ پھر محمد بن ابی الفضل محمد السرخسی ابو الحارث کے نام سے خراسان سے آئے تھے، یہ بھی آپ کے نامور تلامذہ میں سے ہیں۔ پھر امام مسعود بن عبد العزیز الرازی، یہ بھی بغداد میں مقیم ہوئے، تو یہ بھی بہت نامور آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ پھر امام مفضل بن محمد التنوخی النحوی، بڑے بڑے نامور نحوی ہیں امام، تو یہ آپ کے تلامذہ ہیں، نامور تلامذہ کا میں نے ذکر کر دیا۔ یہاں یہ ایک اور چیز ہے ضمناً میں بیان کر دوں، جو عام طور پہ ان کا خیال نہیں کیا جاتا ان امور کا۔ جو زمانہ پایا ہے آپ نے امام یعنی قدوری نے، وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ زمانہ علم کے اعتبار سے، علم اور فضل کے اعتبار سے بہت بلند مرتبے کا زمانہ تھا۔ سیاسی اعتبار سے بھی میں آپ کے زمانے کا تعین کر دوں، امام قدوری کی جب ولادت ہوئی تو عباسی خلیفہ المطیع للہ کا زمانہ تھا۔ خلافت عباس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں دو ادوار میں، ایک پہلا دور ہے جس میں وہ مستحکم تھی، پھر دوسرا دور ہے اس میں مستحکم نہیں تھی 656 تک، تاتار کے فتنے سے قبل تک۔ آہستہ آہستہ اس کا استحکام ختم ہوتا گیا اور اسی کے تحت مختلف علاقوں کی سلطنتیں اور دولتیں بنتی چلی گئیں۔ یہ دوسرا دور جو خلافت عباسیہ کا تھا، اس کے خلیفہ تھے المطیع للہ ابو القاسم الفضل بن المقتدر۔ ان کے دور میں امام قدوری پیدا ہوئے اور 3 خلفاء بنی عباس کا زمانہ پایا ہے آپ نے، 3 خلفاء کا، یعنی ان سے معاصرت ہوئی ہے۔ ایک عطاء للہ ابو الفضل عبد الکریم بن المطیع، یعنی اس کے بیٹے، پھر دوسرا القادر باللہ ابو العباس احمد بن اسحاق بن المقتدر، اور تیسرا القائم بامر اللہ ابو جعفر عبداللہ بن القادر۔ یہ 3 خلفاء بنو عباس ہیں جن کا زمانہ معاصرت ہے آپ کی، اور ایک پہلا جو چوتھا ذکر کر دیا جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، یہ بنو عباس کی خلافت کا یہ زمانہ تھا۔ اور اس زمانے میں یہ جو بعض خلفاء تھے، خاص طور پہ جو عطاء للہ تھا، یہ طویل زمانہ اس کا خلافت کا رہا، اور القادر بامر اللہ بھی، ان میں یہ علماء کی تکریم کرنے والے بھی تھے۔ القادر للہ تو خاص طور پر باللہ یہ زاہد اور عابد بھی تھا، سخی تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کے معمولات میں تھا، علماء کے مقامات کو بڑی قدر و منزلت کے ساتھ دیکھتا۔ اور اسی طرح جو عطاء للہ ہے وہ بھی بذات خود اس کی طبیعت میں بھی زہد، دینداری، تدین تھا۔ تو یہ وہ زمانہ ان کو ملا ہے جس میں مور اور لیس، براڈر سینس میں کہہ رہا ہوں، علم کی قدر تھی، علماء کی قدر تھی، اور ان کے لیے تکریم تھی، ان کے لیے ان کے دلوں میں وسعت تھی، ماحول علمی تھا، علم کی قدردانی کا ماحول تھا۔ یہ چیز ایک پہلے زمانے کے ائمہ علماء کو جن کو یہ ادوار ملے، ان کو ایک پریولیج ملا کہ بغیر کسی پریشانی کے ان کو پھر کام کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اب یہ جو علمی دور ہے، اس کا معاصرت سے پتہ چلتا ہے کہ معاصر علماء مختلف مذاہب کے کون کون تھے امام قدوری کے ہم زمانہ، ان کے کولیگز ایک ہی زمانے میں۔ اس سے مجموعی طور پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ماحول میں علم کا کتنا شغف تھا، علم کی کتنی بلندی تھی، علم کا کتنا ماحول تھا، کتنا ذوق تھا، کتنا علو تھا امام قدوری کے۔ یعنی مذہب حنفی میں جو آپ کے معاصرین ہیں، جو ہم زمانہ ہیں، خواہ وہ بغداد میں تھے، خواہ بغداد سے باہر، خلافت عباس کے پورے علاقے تھے، ماوراء النہر تک یہ پورے علاقے ساتھ مل جاتے تھے، سمرقند بخارا تک، جو ایک زمانے میں امام قدوری کے وقت میں جو لوگ تھے، ان میں امام ابو زید الدبوسی تھے جو تاسیس النظر کے مصنف ہیں،
اور ان کی وفات بخارا میں ہوئی 436 ہجری میں، اور یہ قضات میں سے تھے، یعنی قاضی جج تھے۔ اسی طرح امام قدوری کے ہم زمانہ تھے شمس الائمہ الحلوانی۔ شمس الائمہ حلوانی، یہ بخارا میں وفات ہوئی 448 ہجری میں۔ پھر آپ ہی کے ہم زمانہ تھے امام ابو جعفر النصفی، یہ التعلیقہ فی الخلاف، اس کے مصنف ہیں، 414 میں وفات ہوئی۔ اور معروف امام ابو اللیث السمرقندی، ابو اللیث الفقیہ السمرقندی، فقہ حنفی کے بڑے نامور ہستی ہیں، صاحب الفتاوی اور صاحب التنبیہ الغافلین۔ تو یہ بھی امام قدوری کے معاصر ہیں، ہم زمانہ ہیں مختلف شہروں میں۔ اسی طرح مذہب شافعی کے اندر نامور شخصیات میں امام ابو حامد الاسفرائینی نامور شخصیت ہیں، بغداد میں تھے اور شوافع کے امام تھے اس وقت، اور ان کے ساتھ امام قدوری کے بعض موضوعات پہ مناظرے بھی رہے۔ پھر امام ابو طیب الطبری، یہ امام ابو حامد الاسفرائینی، یہ 406 میں وفات ہوئی ہے، اور طبری کی 450 میں وفات ہوئی ہے۔ پھر شافعی علماء میں سے، فقہاء میں سے امام ابو اسحاق الشیرازی، ان کی وفات 476 میں ہوئی ہے، اور یہ مصنف ہیں فقہ شافعی کی کتاب کے المہذب کے۔ المہذب الفقہ الشافعی کی بہت بڑی اعلیٰ کتاب ہے، متن ہے ضخیم جامع متن، اور اس کی شرح لکھی ہے امام نووی نے، جو شرح المہذب کے نام سے کئی جلدوں میں موجود ہے، شرح المہذب۔ تو یہ المہذب کے مصنف ابو اسحاق الشیرازی ہیں۔ اس طرح امام القاضی الماوردی، الاحکام السلطانیہ کے مصنف، وہ بھی امام قدوری کے ہم زمانہ ہیں، اور امام عبدالعزیز بن عبداللہ الدارکی 375 میں آپ کی وفات ہوئی، وہ بھی ان کا ہم زمانہ ہیں۔ امام احمد بن علی بن احمد الحمزانی الفقیہ الشافعی 398 میں وفات ہوئی، آپ کے معاصر ہیں۔ امام محمد بن طیب القاضی ابو بکر الباقلانی، یہ اصول الدین اور علم العقیدہ کے امام ہیں اشاعرہ کے، تو یہ بھی متکلم تھے، یہ بھی آپ کے ہم زمانہ ہیں، معاصر ہیں، 403 میں وفات ہوئی۔ الغرض اسی طرح امام محمد بن الحسن بن فورک ابو بکر الاصبہانی، یہ مذہب شافعی کے بڑے عظیم فقیہ اور متکلم، اصول الدین اور علم العقیدہ کے ائمہ میں سے ہیں، اور کتب اصول الدین میں جا بجا ان کا ہی حوالہ دے کے آگے اصول عقیدہ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ چند نام ہیں، ابو بکر الباقلانی اور امام محمد بن حسن بن فورک ابو بکر الاصبہانی، یعنی ان کے نام یہ اتھارٹی ہیں اشاعرہ کے ہاں، اشعری مذہب میں۔ اس طرح مالکی مذہب میں امام ابو الولید الباجی الاندلسی، آپ نے نام سنا ہوگا، جا بجا کتب فقہ میں مالکیہ میں جتنی روایات اور جتنے مسائل بیان ہوتے ہیں، تو یہ اکابر ناموں میں سے اکثر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ 474 ہجری میں وفات ہوئی، تو یہ بھی امام قدوری کے ہم زمانہ ہیں، اندلس میں تھے۔ اس طرح امام عبداللہ بن ابی زید القیروانی، یہ صاحب الرسالہ، عرب دنیا میں رسالہ آپ کا فقہ مالکیہ میں پڑھایا جاتا ہے، امام ابو زید القیروانی، تو ان کا رسالہ ہے، یہ فقہ مالکیہ کی اتھارٹیز میں سے ہیں، سند ہیں۔ ایک اور بہت بڑا نام ہے الفقہ المالکی میں اتھارٹی اور سند کے طور پہ امام محمد بن احمد بن عبداللہ ابو بکر بن خویز منداد الفقی المالکی۔ عام طور پہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے قال خویز منداد الفقی المالکی۔ تو یہ جو ابن خویز منداد ہیں، تو یہ بھی 390 میں وفات ہوئی۔ یہ سارے اساتین ہیں، فقہ مالکی کی بنیاد ان کے ناموں کے ساتھ آگے روایات کی چلتی ہے۔ امام عبد الوہاب بن علی بن نصر
ابو محمد البغدادی، یہ بھی فقی مالکی تھے، 422 میں وفات ہوئی آپ کے زمانہ میں۔ اس کے بعد حنابلہ آ جاتے ہیں، امام ابو یعلا الفراء، تو حنبلی فقہ کے بہت بڑے اکابر امام تھے، 458 ہجری یہ آپ کی وفات ہوئی ہے، تو یہ بھی آپ کا ہم زمانہ ہیں۔ اور امام عبید اللہ بن محمد بن حمدان، جن کو ابن بطہ الاکبری کہتے ہیں، یہ فقی حنبلی تھے، 387 میں آپ کی وفات ہوئی، یہ بھی آپ کے معاصر ہیں۔ اور مذہب ظاہری میں ابن حزم کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ ابن حزم، 456 میں وفات ہوئی، وہ بھی امام قدوری کے معاصرین میں ہیں۔ اور علاوہ ان کے جو مذاہب اربعہ میں فقہ کے اعتبار سے معروف نہیں، مگر ہیں کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مگر ان کا اپنے بعض خاص میادین علم میں نام بڑا بلند ہے، ان معاصرین کا نام بھی آپ جان لیں، اس سے مجموعی طور پہ اس زمانے کے ماحول کا اندازہ ہوگا۔ امام قدوری کے اور معاصرین میں امام فارابی بھی ہیں، معروف امام ہیں جن کا دیوان ہے، لغوی ہیں، اور علم سیاست میں بھی ان کا، فلسفہ سیاست میں، ادب میں ان کا بڑا نام ہے۔ امام فارابی 370 میں وفات ہوئی ہجری میں۔ اسی طرح امام احمد بن ابراہیم ابو بکر الاسماعیلی، یہ صاحب مستخرج ہیں، مستخرج الاسماعیلی کتاب، تو یہ بھی معروف ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے نام پر امام ہیں، یہ بھی آپ کا ہم زمانہ ہے، 371 میں وفات ہوئی ہے۔ پھر امام عبد الرحیم بن محمد بن اسماعیل بن نباتہ الخطیب، تو یہ مشہور ہیں، صاحب دیوان الخطیب، 374 میں وفات ہوئی ہے۔ اس طرح امام دار قطنی علی بن عمر بن احمد ابو الحسن الدار قطنی، صاحب السنن، جن کی سنن دار قطنی ہے، وہ بھی امام قدوری کے ہم زمانہ ہیں، اور 375 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ نے جو کتاب لکھی ہے امام قدوری نے، التجرید، جس کا ذکر آگے آپ کی مؤلفات میں، تصنیفات میں میں کروں گا، جس میں مذہب حنفی اور مذہب شافعی ان کے درمیان جو اختلاف ہے ان مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس میں آپ جو دلائل دیتے ہیں اور روایات احادیث کرتے ہیں، وہ کتاب آپ نے 405 ہجری میں املا کروانی شروع کی، 405 ہجری میں، اور وہ زبانی اپنے حفظ کے ساتھ املا کروائی ہے، التجرید۔ اس سے آپ کے حافظے کا اور احادیث اور روایات کے اوپر آپ کا ملکہ، آپ کا تبحر اور آپ کا قدرت اور آپ کا کمال معلوم ہوتا ہے۔ اور اس میں جو روایات امام دار قطنی نے سنن میں لی ہیں، وہ ساری زبانی ازبر ہیں، اور زبانی دلائل کے طور پہ التجرید میں املا کروائی آپ نے، امام قدوری نے۔ پھر اس طرح امام حسن بن ابراہیم ہیں، ان معروف ہیں ابن زولاق المؤرخ المصری، 387 ہجری میں، یہ بھی آپ کے ہم زمانہ ہیں۔ اس طرح بہت بڑے نامور فقی ہیں، امام حمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب، معروف ہیں ابو سلیمان الخطابی، معروف امام ہیں، معالم السنن کے مصنف، معالم السنن کے، تو امام ابو سلیمان الخطابی 388 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، وہ بھی آپ کے ہم زمانہ ہیں۔ اس طرح الغرض محمد بن مکی ابو الحیثم راوی ہیں صحیح بخاری کے، انہوں نے بخاری شریف، امام بخاری کے شاگرد امام فربری، ان سے روایت کی ہے ڈائریکٹ، تو یہ بھی آپ کے ہم زمانہ ہیں۔ احمد بن فارس زکریہ المالکی یہ ہیں، اور الغرض احمد بن حسین بن یحییٰ ابو الفضل الحمزانی، تو کثیر علماء، ائمہ اور اتھارٹیز اور ثقات ایسے ہیں اور عالم جو ایک ہی زمانے میں مختلف شہروں میں جن کے مراکز تھے اور جن کی کرسیاں تھیں علم کی اور مدارس تھے۔ اور پھر چونکہ زمانہ ایسا تھا تو میں نے بتایا کہ کافی مناظرے بغداد میں امام قدوری کے اور امام ابو طیب الطبری اور امام ابو حامد الاسفرائینی، ان کے درمیان مناظرات بھی ہوئے ہیں، اور امام ابو حامد الاسفرائینی بڑی قدر و منزلت کی نظر سے امام قدوری کو دیکھتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ شافعی المذہب تھے یا حنفی المذہب تھے۔ اور
اسی طرح پھر آگے امام ابو اسحاق شیرازی کا بھی قول آتا ہے، خیر وہ الگ اقوال میں مسئلہ آ جائے گا۔ اب اس کے بعد اب ہم ذکر کر لیتے ہیں امام قدوری کی تصنیفات کا، آپ کے مؤلفات کا، کیا کیا تصانیف آپ نے رقم کی۔ سب سے پہلی تو حدیث میں آپ نے ایک جز مرتب کیا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور وہ جو جز ہے آپ نے جو مرتب کیا وہ آپ نے اپنے شیخ، جن کا میں ذکر کر چکا ہوں سارے، اپنے آپ کے اساتذہ میں سے، تو ان سے وہ مرویات کو نقل کیا۔ دوسری کتاب جو آپ کی بڑی معروف ہے اور مطبوعہ ہے وہ التجرید ہے، 2012 میں اس کی دوسری طبع آئی ہے، 2012 میں التجرید۔ یہ الفقہ المقارن پر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے درمیان جو یعنی خلاف کے موضوع پر ہے، خلافیات پر، التجرید۔ یہ شاید 8 جلدوں میں ہے چھپی ہوئی ہے، اور نئی طبع کوئی 12 جلدوں میں بھی آئی ہے، نئی طبع اس کی محققہ 12 جلدوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ خلافیات میں ہے، اور میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ امام قدوری نے اپنے حافظے کے ساتھ املا کروائی تھی ساری کتاب۔ ایسے ائمہ کیا کرتے تھے۔ امام، آپ نے نام سنا ہوگا شمس الائمہ السرخسی، ان کی کتاب المبسوط، وہ 30 جلدوں سے زائد ہے، اب 30 جلدوں میں ہے، وہ بھی انہوں نے املا کروائی تھی۔ ان کو قید کر دیا گیا تھا کسی جگہ پر، تو آپ نے اپنے طلباء کو املا کروائی تھی زبانی۔ تو بہت سی کتب ایسی ہیں جو املا کروائی گئی ہیں، ان میں سے تجرید بھی ہے۔ تیسری کتاب آپ کی، اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو امام دارقطنی نے جو احادیث الاحکام کو بیان کیا ہے اور علل کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے التجرید میں کور کی ہیں۔ پھر جو دوسروں کے دلائل ہیں وہ لیے ہیں، اپنا جواب دیا، اپنے دلائل دیے ہیں، تو ان مسائل کو بڑے ایجاز کے ساتھ، پھر ترجیحات کے ساتھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ مبتدی کے لیے بھی مفید ہے اور منتہی کے لیے بھی اور متوسط کے لیے بھی مفید ہے۔ پھر آپ کی ایک اور کتاب ہے شرح مختصر الکرخی، امام کرخی انہوں نے مختصر لکھی، شرح مختصر الکرخی، اور یہ بھی کئی جلدوں میں ہے، شرح مختصر الکرخی۔ اور اس کو پھر مختصر کیا ہے ابو المعالی عبد الرب بن منصور الغزنوی۔ یہ 500 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، ابو المعالی الغزنوی نے 500 ہجری میں۔ انہوں نے پھر شرح مختصر الکرخی کو آگے اس پر اختصار کیا ہے۔ پھر امام قدوری کی ایک اور کتاب ہے التقریب، اس کا مخطوطہ استنبول میں ہے۔ آپ نے التقریب پہلے لکھی، التقریب الاول اس کو کہتے ہیں، کتاب التقریب الاول، وہ مختصر لکھی، اس میں مسائل بیان کیے، مسائل الخلاف بین الامام الاعظم و اصحابہ، یعنی وہ مسائل جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب، یعنی امام ابو یوسف یا امام محمد یا امام حسن بن زیاد یا امام ظفر، انہوں نے جہاں جہاں اختلاف کیا ہے اپنے شیخ سے، امام اعظم سے، ان مسائل خلاف کو لیا ہے۔ دیکھیے التجرید، اس میں امام قدوری نے ان مسائل کو لیا ہے جو امام اعظم اور امام شافعی کے مابین اختلاف ہے جن پر، تو وہ خلافیات پر ہے مگر بین الحنفیہ و شافعیہ۔ اور التقریب جو کتاب ہے یہ خلافیات پر ہے بین الامام الاعظم و اصحابہ، اور آپ کے تلامذہ براہ راست ان کے مابین۔ تو یہ جو لکھی کتاب التقریب الاول مختصر، یہ بغیر دلائل کے لکھی، صرف خلافیات کو بیان کیا، اختلافی مسائل کو نشاندہی کر دی۔ یہ چھپی نہیں، اس کا مخطوطہ بھی استنبول میں ہے، محققین ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری کتاب لکھی، اسی پر شرح لکھی، اور اس کا نام التقریب الثانی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر التقریب الاول ضم ہو گئی، تو اب التقریب الاول کی الگ سے ضرورت نہ رہی، ضم ہو گئی، تو کتاب التقریب کے نام سے یہ آئی، مگر یہ التقریب الثانی تھی۔ یہ فی المسائل الخلافیہ ہے،
بین الامام ابی حنیفہ و اصحابہ، امام اعظم اور آپ کے اصحاب کے درمیان، مگر یہ مال ادلہ ہے، اس میں دلائل بیان کی ہیں۔ امام اعظم کا یہ قول ہے، یہ آپ کی دلیل ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، آپ کی یہ دلیل ہے، امام محمد کا یہ قول ہے، آپ کی یہ دلیل ہے۔ اس طرح جس نے بھی اپنا قول الگ دیا ہے تو اس کے دلائل کے ساتھ بیان کی۔ چھٹی کتاب آپ نے ادب القاضی پہ لکھی، علی مذہب ابی حنیفہ، امام اعظم کے مذہب پر قاضی کے آداب کیا ہے، اس پر۔ اور ساتویں کتاب ہے، کل آپ کی تصانیف 7 ہیں جو معلوم ہو سکی، وہ المختصر ہے فی الفقہ۔ یہ مختصر آپ کی کتاب ہے جس کو القدوری کے نام سے معروف ہے۔ اب یہ جو کتاب القدوری ہے، جس کو الحمدللہ تعالی آپ پڑھ رہے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں آپ نے القدوری کو شروع کیا ہے، یہ بھی برکت والی چیز ہے۔ یعنی قدوری کی اہمیت آپ یوں سمجھیں، اس کتاب القدوری کی اہمیت کہ 100 سے زائد شروع لکھی گئی ہیں، اس کی 100 سے زائد اس کی شروع ہیں۔ میری نظر میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کی، یہ ایکچولی 125 کے قریب ہیں، مگر بعد میں لکھی گئی کئی شروع ایسی ہیں جن کے مصنف کا نام معلوم نہیں، یا کسی ایسے عالم کی طرف منسوب کر دیا گیا نام کہ جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ اس کا مصنف ہو نہیں سکتا، یا امام قدوری سے بھی پہلے تھا، یا اس نے امام قدوری کی ایک شرح کو مختصر کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ براہ راست مختصر القدوری کی شرح میں شمار نہیں ہوتی۔ تاہم لکھنے والوں نے، یہ جو صاحب اللباب ہیں علامہ میدانی، انہوں نے اللباب کے مقدمہ میں تذکرے کر دیے ہیں، اور کئی اور شارحین محققین نے ذکر کر دیا ہے، تو آپ سمجھ لیں کوئی 125 کے قریب شروع ہیں جو قدوری پر لکھی گئی ہیں۔ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کی اتنی شروع ہوں، یا حواشی ہیں تو اس پر طرح طرح کے کام ہوئے، شروع لکھی گئیں یا حواشی لکھے گئے یا تکملات لکھے گئے، یعنی جو مسائل رہ گئے تھے چھوٹ گئے ان کو تکملات لکھے گئے، تتمات لکھے گئے، یہ سارے اس کے اوپر مختصر کام ہوئے۔ پھر اس کی شروع کے اوپر مختصرات ہوئی، اس کی شرح کی، پھر شرح کی آگے مختصرات لکھے گئے، اس پر فوائد لکھے گئے، اس کے دلائل لکھے گئے، اس کے دلائل کی تنقیحات کی گئیں۔ الغرض کسی نے تصحیحات، بعض عبارات اور اصطلاحات ہیں امام قدوری اپنے انداز سے اپنے معنی میں لیتے ہیں، جو متاخرین کے ہاں پھر اس کی بجائے حکم کسی اور اصطلاح کے ساتھ وضع کیا گیا، تو کئیوں نے اس کی تصحیحات کا عنوان بنا لیا، اس کا تذکرہ بھی میں کروں گا، ایسے مقامات کا بھی انشاءاللہ۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ قدوری اس لحاظ سے اتنی اہم کتاب ہے کہ شاید ہی کسی اور متن کو اتنی توجہ الفقہ الحنفی کی تاریخ میں ملی، اور بڑے بڑے ائمہ نے، اکابر نے، بڑے بڑے اکابر ائمہ نے اس کی ان کو بیان کیا ہے۔ ان کی شروع کو اگر آپ صرف دیکھ لیں تو ان کی شروع کا ذکر کر لیتے ہیں۔ شروع میں جو میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے کہ سب سے پہلی شرح، چونکہ پھر ہم قدوری پر بذات خود کتاب کے اوپر اور اس کے اسلوب پر اور اس کے منہج پر اور دیگر چیزوں پر بھی آئیں گے گریجولی۔ ابھی امام قدوری کے مقام و مرتبے پر الگ آنا ہے کہ یعنی طبقات فقہا میں مقام کیا ہے، کل وہاں سے شروع کریں گے گفتگو انشاءاللہ قدوری کی مکانت علمیہ کے حوالے سے۔ تو القدوری کی شرح سب سے پہلی یہ ہے جو امام احمد بن محمد ابو نصر الاقطع کی ہے، جیسے ذکر کر دیا میں نے، الشرح الکبیر، یہ سب سے پہلی شرح ہے۔ پھر انہوں نے دوسری شرح لکھی الشرح الصغیر کے نام سے۔ تو دو تو شروع آپ کی ایسی ہیں، اور یہ 474 ہجری میں وفات ہوئی، تو گویا آپ کی وفات کے ماہ بعد، گویا آپ کی زندگی میں یا وفات کے ماہ بعد یہ 2 شروع لکھ دی گئی تھی، 2 تو یہ ہیں۔ تیسری ایک امام نامور ہے علامہ قاسم بن قطلوبغہ، 879 ہجری میں آپ کی وفات ہے، بڑے نامور فقیہ ہیں الفقہ الحنفی کی تاریخ میں، بڑا بلند نام ہے۔ تو انہوں نے تقریب الغریب لکھی، تقریب الغریب، مخطوطات اس کے موجود ہیں،
اور وہ پھر اس کے اندر اس کی تفصیلات لکھتے ہیں. جو غریب الاحادیث بیان کی ہیں مختصر القدوری میں امام قدوری نے جو حدیث بیان کی ہیں اور غریب ہیں ان کے اوپر شرح لکھی ہے انہوں نے اور اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے. پھر ایک بڑے نامور فقیہ ہیں حنفی کے خواہر زادہ ابو بکر محمد بن الحسین بن محمد البخاری، معروف ہیں خواہر زادہ. 483 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ایک انہوں نے شرح لکھی ہے شرح مختصر القدوری. اب آپ دیکھیں کہ جس صدی میں آپ کی وفات ہوئی ہے اسی صدی کے اندر آپ کی وفات کے فوری بعد بڑے بڑے اجلہ اور اعلام فقہاء حنفیہ نے اس پر شروع کر دی تھی. تو خواہر زادہ کی شرح بڑی معروف ہے اور یہ کتاب جو ہے شرح خواہر زادہ فوائد القدوری کے نام سے بھی یہ کتاب معروف ہے. تو استنبول میں بھی اس کے نسخے ہیں. پھر امام الصباغی ابو المکارم عبد الکریم بن محمد المدینی الصباغی، ان کو رکن الائمہ کا ٹائٹل دیتے ہیں. انہوں نے شرح لکھی ہے مختصر القدوری پر. ان کی وفات 493 میں ہوئی، یعنی اسی صدی کے اواخر میں، معروف ہے. پھر ایک اور فقہ حنفی کے بڑے نامور امام ہیں امام احمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازی. 500 ہجری میں وفات ہوئی آپ کی، ٹھیک 500 ہجری میں. تو انہوں نے لکھی ہے حل و مشکلات مختصر القدوری، یعنی مختصر القدوری کی جیسے اب یہ اساتذہ پڑھاتے ہیں طلباء کو تو حل مشکلات کرتے ہیں. کسی مسئلے پر کسی لفظ میں کسی عبارت میں کوئی مشکل آتی ہے تو ان مشکلات کو حل کرتے ہیں. تو انہوں نے مختصر القدوری کی حل المشکلات پر یہ کتاب لکھی. یہ معروف ہیں. 500 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی. تو یہ نامور معروف کتابوں میں سے ہے. پھر ایک اور شرح ہے قدوری کی بڑی معروف امام ابو المعالی عبد الرب بن منصور الغزنوی کی. میں ذکر ان کا کر چکا ہوں. ان کی وفات بھی 500 ہجری میں ہو گئی، اسی صدی کے اینڈ میں. اور اس شرح کا نام ہے شرح مختصر القدوری. آگے ان کے نام سے الغزنوی معروف کر دیتے ہیں، مگر کتاب کا نام ہے ملتمس الاخوان و مبتغى الاحباب والخلان. یہ کتاب کا نام ہے ملتمس الاخوان. تو معروف ہے شرح مختصر القدوری للغزنوی. تو یہ اس کے بعد ایک بہت بڑی شاندار کتاب ہے اور وہ فقہ حنفی کے متون معتمدہ میں سے ہے. یعنی کچھ تو شروع ہیں، کچھ فتاویٰ کی کتابیں ہیں، کچھ شروع کہلاتی ہیں، کچھ متون ہیں، ٹیکسٹ بکس ہیں. تو فقہ حنفی کے جو ٹیکسٹ بکس ہیں اگر ان کی تعداد بہت بڑھا لیں تو وہ کوئی 12 کے قریب جا کے بنتی ہیں، یا کوئی اور ایڈ کر لے 15 تک چلی جاتی ہیں. بعضوں نے 10 بیان کر دی ہیں متقدمین اور متاخرین کو ملا کے. بعض صرف متاخرین کو متون ثلاثہ 3 متون کا ذکر کرتے ہیں، قدوری، کنز اور الوقایہ. بعض 4 متون اربع کا ذکر کر دیتے ہیں، اس میں المختار کو ملا لیتے ہیں یا کسی اور مجمع کو المجمع کو ملا لیتے ہیں. تو یعنی یا 3 متن ہیں یا 4 متن ہیں، بعضوں نے 5 متن کر دیے، 10 متن بنائے، 12 تک گئے. تو جو متون معتمدہ ہیں میں ان متون کا ذکر کروں گا. اس لیے ذکر کروں گا کہ ان میں سے کم و بیش سارے کے سارے متون یا القدوری میں سے نکلے ہیں یا القدوری پر قائم ہیں. یہ مقام ہے القدوری کا. سارے متون کم و بیش القدوری پر ہیں. ہر ایک نے قدوری سے استفادہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے متن کو وضع کرنے میں اس سے مدد لی ہے. ان متون میں سے ایک متن ہے تحفۃ الفقہاء امام علاء الدین السمرقندی کا. امام علاء الدین السمرقندی، یہ ان کی وفات ہوئی ہے 537 ہجری میں. 537 ہجری میں. اس کا نام ہے تحفۃ الفقہاء. یہ متن ہے الفقہ الحنفی کا اور یہ متن قائم ہے امام قدوری کے مختصر پر. صاحب تحفۃ الفقہاء نے یہ کتب کے اندر ان کا جگہ جگہ آپ حوالہ پڑھیں گے، فتویٰ کی کتاب میں شروع میں حواشی میں تو لکھتے ہیں قال صاحب التحفہ
قال صاحب التحفہ، جب صاحب التحفہ لکھتے ہیں تو اس سے مراد تحفۃ الفقہاء، اور مصنف اس کے امام علاء الدین محمد بن احمد السمرقندی ہیں۔ انہوں نے اپنے مقدمہ میں، تحفۃ الفقہاء کے مقدمہ میں لکھا ہے، بگننگ میں، کہ امام ابو الحسین القدوری کا جو مختصر ہے، چونکہ بڑا جامع ہے اور شامل ہے اور مستعمل ہے فقہ کی کتابوں میں اور فقہاء کے ہاں، یہ متن نہایت مقبول و مستعمل ہے اور پوری دنیا میں متداول ہے، اور تمام اطراف و اکناف میں علماء، فقہاء، طلباء کی رغبت اس کتاب یعنی مختصر القدوری کی طرف ہے۔ تو وہ اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں، میں وہ آخری مقدمہ کی ایک عبارت تھوڑی پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ یہ تحفۃ الفقہاء، چونکہ پہلا ذکر آ گیا شروح القدوری کے تحت، پہلا ذکر آ گیا معتمد متون کا، کہ جو متون معتمدہ ہیں فقہ حنفی کے، ان میں تحفۃ الفقہاء ہے، تو اس کا ذکر آ گیا۔ تو بتاتا ہوں کہ وہ اس کے مقدمہ میں کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امت رغبت الفقہاء الی ھذا الکتاب، طلب منی بعض من الاخوان والاصحاب۔ وہ کہتے ہیں فقہاء کی رغبت بڑی عام ہو گئی اس کتاب، الی ھذا الکتاب یعنی مختصر القدوری کی طرف۔ تو طلب منی بعض من الاخوان والاصحاب، تو میرے بھائیوں نے، دوستوں نے، احباب نے مختلف جو تھے، انہوں نے پھر مجھے مطالبہ کیا کہ میں قدوری پر کام کروں، ان اذکر فیہ بعد ما ترک المصنف من اقسام المسائل، کہ جو امام قدوری نے اپنی مختصر میں بعض مسائل اور بعض اقسام کو چھوڑ دیا ہے، میں ان کا ذکر کروں تاکہ تکملہ ہو جائے۔ وَأُوَضِّحَ المشکلات منہ بقوی من الدلائل، اور جہاں جہاں مختصر القدوری کی عبارت میں مشکلات آئی ہیں اس کی توضیح کروں۔ وَأُوَضِّحَ المشکلات منہ بقوی من الدلائل، دلائل دے کر، اس لیے کہ امام قدوری نے القدوری کی مختصر میں دلائل نہیں دیے۔ آپ پڑھ چکے ہوں گے، بگننگ قرآن مجید کی ایک آیت اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ایک حدیث سے کر دی ہے، آگے کہیں کہیں ذکر آتا ہے مگر دلائل سے اجتناب کیا، دلائل سے پھر اجتناب ہو جاتا ہے، طویل ہو جاتا ہے متن۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ان مشکلات کو دور کر دوں، دلائل بھی ایڈ کر دوں، لِيَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى تَصْنِيفِ الْفَائِدَةِ بالتقسیم والتفصیل ووسیلۃ بذکر الدلیل الی تخریج ذوی التحصیل، تاکہ میں اس کے یہ ذریعہ بن جائے، اس سے لوگوں کو فوائد پہنچیں، مختلف تقسیمات ہو جائیں اور مختلف تفصیلات وضع ہو جائیں، اور دلیل کے لیے یہ کتاب میری وسیلہ بن جائے، اور تحصیل، علم کی تحصیل کرنے والوں کے لیے اور تخریج کرنے والوں کے لیے راستہ بنے۔ اب میں نے اس لیے بتایا کہ انہوں نے مقدمہ میں از خود بیان کر دیا کہ میں نے سارا کام القدوری پر کیا ہے، سو اس قدوری کے اوپر دلائل کا اضافہ کر کے اور کچھ زیادات کا اضافہ کر کے امام علاء الدین السمرقندی نے ایک اور متن تیار کیا تحفۃ الفقہاء کے نام سے۔ نامی ہے علامہ زمخشری کی، یہ جو صاحب کشاف ہیں، تو جار اللہ محمود بن عمر الزمخشری، تو انہوں نے شرح قدوری کی لکھی ہے، 538 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو ان کی بھی شرح القدوری للزمخشری ہے۔ اس کا جو مخطوطہ ہے مکتبہ وطنیہ میں موجود ہے۔ آج کی اس گفتگو کی آخری جو شرح کا ذکر کر کے ختم کر رہا ہوں، وہ ایک اور امام علاء الدین ابو بکر محمد بن احمد السمرقندی، یہ جس طرح مصنف ہیں تحفۃ الفقہاء کے، یہ انہی کے ہم نام ہیں۔ انہوں نے شرح مشکلات القدوری لکھی ہے، شرح مشکلات القدوری اس کا نام ہے، علاء الدین ابو بکر السمرقندی۔ ان کی وفات ہوئی ہے 552 ہجری میں، اور جو صاحب تحفۃ الفقہاء ہیں ایک ہی نام ہے، ان کی وفات ہوئی ہے 537 ہجری میں، یہ فرق ہے۔ تو بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، جیسے صاحب کشف الظنون حاجی خلیفہ نے یہ شرح مشکلات القدوری، اس کو امام ابو اللیث نصر بن محمد السمرقندی کی طرف منسوب کر دی ہے، جبکہ یہ کتاب امام ابو اللیث نصر بن محمد السمرقندی کی نہیں،
السمرقندی کے نام کی وجہ سے کئیوں ناموں کے مغالطے لگ جایا کرتے تھے، چونکہ ابو اللیث نصر بن محمد السمرقندی ان کی وفات 383 ہجری میں ہو گئی تھی، 383۔ تو یہ یعنی شارحین نے، محشی جو لوگ ہیں علماء، انہوں نے لکھ دیا ہے بعضوں نے کہ یہ ان کی شرح ہے۔ تو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وفات 383 ہجری میں ہو گئی تھی، جبکہ امام قدوری کی عمر 21 سال تھی، اور ابھی یہ کتاب القدوری آپ نے لکھی نہیں تھی۔ یہ کتاب القدوری غالباً 410 ہجری میں جا کے اگلے زمانے میں لکھی ہے، اواخر دور میں، اپنے جیسا میں نے بتایا اپنے بیٹے کے لیے۔ تو یہ امام ابو اللیث سمرقندی کی نہیں ہے۔ تو یہ جو مغالطہ لگا حاجی خلیفہ کو، ایک عام آدمی کو بھی نہیں، جو صاحب کشف الظنون جو کتاب ہے ان کے مصنف ہیں، تو یہ ان کی نہیں، یہ شرح علاء الدین ابو بکر السمرقندی ہیں 552 ہجری کے۔ یہاں اس کو ختم کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کی شروع کا ذکر اور آپ کی جو مکانت علمیہ ہے اس کا ذکر، اور طبقات فقہا میں آپ کا مقام، اور پھر آپ کے کتاب کے اسلوب اور اس کی جو منہج وغیرہ کی طرف انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں ہم آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔